انڈونیشیا کے معروف جزیرہ بالی کے مقامی آبادی میں بچوں کے لیے صرف 4 نام مروج ہیں، جو کہ بالترتیب نیوم، کیڈک، ویان اور کیٹٹ ہے۔ اگر خاندان میں کوئی 5واں بچہ پیدا ہو جائے تو پھر شروع سے پہلا نام اسے دے دیا جاتا ہے، یعنی بالفرض اگر ایک گھر 10 بچے ہوں تو ایک نام کے 2 بچے ہوں گے۔ گویا بالی کی مقامی آبادی انہی 4 ناموں پر مشتمل ہے۔ یہ نام میل فیمیل دونوں کے لیے مروج ہیں۔ اس کی وجوہات تاریخی اور روایتی اور قبائلی ہیں۔ ویسے اسکول میں حاضری لگتے ہوئے جو تماشا لگتا ہوگا، یہ نام مرد اور عورت دونوں میں مروج ہے۔ نہ جانے کتنے ہی خاندانوں اور بیویوں کا سیم نام ہوگا، ایک گلی میں 10 بندے سیم نام کے۔ السلام علیکم، رینڈم فیکٹس اراؤنڈ دا ورلڈ کے پارٹ 24 میں خوش آمدید۔ اس سیریز میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا بھر سے عجیب و غریب باتوں کے بارے میں۔ سائنسدانوں کے مطابق ایک فرد 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ 150 سال آخری حد ہے، یعنی اتنے عرصے تک ہی کوئی صحت مند انسانی جسم خود کو مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ہزاروں افراد کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا اور ان کے خون کے نمونوں اور طرز زندگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ محققین نے تجربہ کیا کہ جسم کتنے عرصے تک مختلف مسائل سے نپٹنے کا اہل ہوتا ہے۔ سنگاپور کی ایک کمپنی کی اس تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ تمام تر پیمانوں کی جانچ پڑتال ایک ہی مستقبل کی عکاسی کرتے ہیں، یعنی ایک فرد 150 سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتے لگتی ہے، ہمارا ڈی این اے اور دیگر مالیکیولز تباہ ہونے لگتے ہیں اور جسمانی مشینری ختم ہونے لگتی ہے، جس کا اختتام موت پر واقع ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ 120 سے 150 سال کی عمر میں جسم مختلف طبی مسائل کے خلاف مزاحمت کھونے لگتا ہے۔ اس سے اندیہ ملتا ہے کہ یہی انسانی عمر کی حد ہے۔ موجودہ عہد میں سب سے زیادہ عمر پانے والی شخصیت ایک خاتون جینی کالمیٹ تھی، جو 1957 میں 122 سال کی عمر میں چل بسی تھی۔ تاہم محققین کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں عمر کی اس حد میں اضافہ ہو جائے۔ 1960 میں ترکی کے شہر میں واقع پاگل خانے سے چوکیداروں کی لاپرواہی کی بنا پر پاگل خانے کے کھلے ہوئے دروازے سے موقع پا کر 423 افراد فرار ہو گئے۔ شہر کی سڑکوں پر پاگلوں نے ادھم مچا دیا، بد نظمی بچ گئی۔ اسپتال کی طرف سے شہر کی انتظامیہ کو اطلاع ملی، ماہرین مسئلے کے حل کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ فوری طور پر ایک بڑے ماہر نفسیات کو بلایا گیا۔ ماہر نفسیات نے حالات کی نزاکت بانپتے ہوئے فوراً ایک سی ٹی منگوائی۔ اسپتال کے عملے اور انتظامیہ کے کچھ لوگوں کو چکڑا بنا کر اپنے پیچھے لگایا، گاڑی بنائی اور وسل بجاتے چک چک کرتے سڑک پر نکل آیا۔ ماہر نفسیات کا تجربہ کامیاب رہا۔ سڑک پر چلتے پھرتے مفرور پاگل ایک ایک کر کے گاڑی کا حصہ بنتے گئے۔ شام تک ماہر نفسیات ڈاکٹر صاحب سارے پاگلوں کی گاڑی بنا کر ہسپتال لے گئے۔ انتظامیہ نے پاگلوں کو واپس ان کی وارڈ میں بند کیا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ لیکن مسئلہ شام کو اس وقت بنا جب پاگلوں کی گنتی کی گئی تو 612 پاگل شمار ہوئے، جبکہ اسپتال سے صبح کے وقت صرف 423 پاگل فرار ہوئے تھے۔ سامعین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی کے ایسے 2 سیارے جن پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے؟ ہیرے روئے زمین کی قیمتی ترین دھات ہیں، لیکن قدرت کی کاریگری دیکھیے کہ ہمارے نظام شمسی کے 2 سیارے ایسے ہیں جن پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ 2 سیارے مشتری اور زحل ہیں۔ امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان سیاروں پر بجلی کڑکنے سے میتھن گیس کاربن میں بدل جاتی ہے۔ یہ کاربن سیارے کی سطح کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق جو یہ کاربن سیارے کی سطح کے قریب پہنچ جاتا ہے، سخت کنکروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ جب کاربن کی یہ سطح کنکر ان سیاروں کی سطح پر موجود گریفائٹ میں گرتے ہیں تو ہیروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بالآخر ایک مائع سمندر میں گل جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کیون بینز کا کہنا ہے کہ زحل اور مشتری پر برسنے والے ان ہیروں کا قطر تقریباً 1 سینٹی میٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے، جو ایک انگوٹھی میں جڑے جانے والے نگینے کے برابر ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان دونوں سیاروں پر سالانہ 1000 ٹن سے زائد ہیرے اس پروسیس کے ساتھ پیدا ہو رہے ہیں۔ تاہم ہم میں سے کوئی وہاں جا کر ان ہیروں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان سیاروں پر ہمارا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہے؟ آپ نے اکثر فیس بک یا یوٹیوب پر یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ انسانی آنکھ کتنے ہزار میگا پکسل کی ہے، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ میگا پکسل صرف ڈیجیٹل بنی چیزوں کے لیے استعمال ہونے والی ٹرم ہے۔ انسانی آنکھ کا تصویر کو دکھانے کا میکانزم ڈیجیٹل نہیں، کیمیکل ہے، جو کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول کا ادراک دیتا ہے۔ یہ کسی قسم کی بھی تصویر سٹور نہیں کرتا اور نہ ہی ہر کی تصاویر دکھاتا ہے۔
ہم انسانی آنکھ کی طاقت کو پکسل میں نہیں بتا سکتے۔ رہی بات کیمرہ لینس کی، تو ہم ایسا لینس بھی کبھی نہیں بنا سکتے جو کہ آنکھ سے زیادہ شفاف تصویر بنا سکے، کیونکہ ایسا لینس بنانے کی صورت میں ہمیں اس سے بنی تصویر کو دیکھنے کے لیے اس نارمل آنکھ سے بھی بہتر آنکھ کی ضرورت پڑے گی، اور ایسی آنکھ بنانا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس آنکھ کو بنانے پہ ہماری یہ نارمل آنکھیں ہی استعمال ہوتی ہیں جو کہ خود سے بہترین کوالٹی کا تعین نہیں کر سکتی۔ یہ دعویٰ کرنا کہ انسانی آنکھ کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہے ایک سوڈو سائنس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک ایسا ریسٹوران جو گاہکوں کو کھانے کے ساتھ بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ آج تک اب جس بھی ریسٹوران میں کھانا کھایا، وہاں کا عملہ آپ سے بڑے ہی تمیز کے ساتھ پیش آیا ہوگا، لیکن دنیا میں ایک ایسا ریسٹوران بھی موجود ہے جہاں کا عملہ اپنے گاہکوں کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی کرتا ہے بلکہ انہیں بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں کیرنس نامی ایک ریسٹوران کھولا گیا جو گاہکوں کو کھانے کے ساتھ ساتھ بد دعائیں بھی دیتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریسٹوران کے عملے کو گاہکوں کو بد دعائیں دینے، ان سے بدتمیزی کرنے اور انہیں نظر انداز کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ریسٹوران کے دیواروں پر لگے بینرز پر بھی بدتمیز عملے جیسے ہی پیغامات تحریر کیے گئے ہیں۔ بد دعائیں دینے کے ساتھ ساتھ عملہ گاہک کا کھانا بھی کسی دوسری ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور پھر گاہک سے کہتا ہے کہ جب کھانا ہو تو یہاں سے اٹھا لینا۔ ریسٹوران کے ایک ویٹر نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی بدتمیزی کے جواب میں کسٹمر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کر سکتا ہے۔ کیا آپ بھی کسی ایسے ریسٹوران میں جانا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ دنیا کے مہنگے ترین انڈے جو ہر کسی کی دسترس میں نہیں۔ انڈے کا شمار عام اور روزمرہ استعمال والی غذا میں ہوتا ہے۔ آملیٹ، ہاف فرائی، انڈا گٹالا، ابلے ہوئے انڈوں سے لے کر بہت سے لذیذ کھانوں جیسے انڈا چنا، مرغ چنا وغیرہ لوگوں کی مرغوب ترین غذا ہے۔ بالخصوص ناشتے میں انڈے کا استعمال ایک لازمی جزو سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈوں کی ایک ایسی قسم بھی ہے جو لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہے اور پیسے والے لوگ بھی اسے آسانی سے نہیں خرید سکتے۔ دنیا میں بہت سے جانوروں اور پرندوں کے انڈے کھائے جاتے ہیں اور بعض کے نہیں، لیکن کھانے کے قابل انڈوں میں ان کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق یہ ایرانی قسم کے بیلوگا ویل کے انڈے ہوتے ہیں جنہیں بیلوگا کیوریز کہا جاتا ہے۔ ان کی قیمت 34,500 امریکی ڈالرز تک ہوتی ہے۔ ان انڈوں کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ بیشتر امیر لوگ بھی یہ انڈے اپنی زندگی میں غالباً ایک بار خریدنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ چونکہ یہ انڈے ویل کے ہوتے ہیں، اس لیے یہ پولٹری فارم پر نہیں بلکہ کسی فشری فارم سے ملیں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کی گورنمنٹ فوڈ اسٹورز میں اس کیوریز کی ایک اونس کی قیمت $10 کے اندر ہوتی ہے۔ قیمتوں میں اس قدر زیادہ فرق کے حوالے سے کیسپن کا کہنا ہے کیوریز کی اقسام جو کافی شاذ و نادر دستیاب ہے وہ کافی مہنگی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ $34,500 والی کیوریز بحیرہ کیسپن کی ایک ایسی اسٹورجن اور مادہ مچھلی کی قسم سے تعلق رکھتی ہے جو کہ معدومی کے خطرے سے دوچار ہے۔ یہ 18 برس میں صرف ایک بار انڈے دیتی ہے۔ 30 مارچ 1867 کو امریکہ نے روس سے الاسکا کی ملکیت حاصل کی۔ اس وقت روس سے امریکہ نے $7.2 ملین میں الاسکا کو خریدا تھا۔ اس سے پہلے 1859 میں روس نے امریکہ کو الاسکا خریدنے کی پیشکش کی تھی۔ روس کے لیے الاسکا کو اپنی حفاظت میں رکھنا مشکل تھا اور روس کو لگتا تھا کہ مستقبل میں ممکن ہے وہ الاسکا کو کسی جنگ میں برطانیہ سے ہار جائے گا، اسی لیے روس نے امریکہ کو الاسکا بیچ دیا۔ یہ اعلان آسٹریلوی کمپنی نے کیا۔ کمپنی کے مطابق وہ دنیا کی اپنی نوعیت کی پہلی انفینٹی ٹرین بنانے جا رہی ہے جو کہ بیٹری سے چارج ہوگی۔ فورٹیسکیو فیوچر انڈسٹریز کے مطابق ٹرین ڈھلان کی طرف سفر کرتے وقت گریویٹیشنل فورس کو استعمال کر کے اس کو انرجی میں تبدیل کرے گی جس سے الیکٹرک بیٹری چارج ہوگی۔ کمپنی ٹرین کی تیاری کا تخمینہ $50 ملین ہونے کی توقع رکھتی ہے اور امید ہے 2 سال میں ٹرین تیار ہو جائے گی۔ یہ ناقابل یقین واقعہ برطانیہ کی ملکیت میں موجود جزیرے برمودا میں رونما ہوا تھا، جس پر اب تک مختلف سوشل میڈیا سائٹس نے بلاگز لکھے ہیں۔ ہملٹن میں 17 سالہ نوجوان ایرسکائن ابین کی اس وقت موت واقع ہو جاتی ہے جب وہ اپنی سائیکل پر سوار ایک ٹیکسی سے ٹکرا جاتا ہے، اور انوکھی بات یہ ہے کہ اسی ٹیکسی کی ٹکر سے اس کے بھائی نیویل کی بھی 2 سال پہلے موت ہو جاتی ہے، جبکہ دونوں موقعوں پر ایک ہی مسافر ٹیکسی میں سوار ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ایسا اس لیے ممکن ہے کیونکہ برمودا ایک نہایت کم آبادی والا جزیرہ ہے، اس لیے ایسا اتفاق رونما ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس واقعے کو سچا مانتے ہیں؟ اپنی رائے دیں، کمنٹ کریں اور ہمیں لکھیں۔
تو سامعین محترم، یہ تھے کچھ رینڈم فیکٹس۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بہت سی معلومات ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔